آپ جانتے ہیں، تاریخ صرف بڑی بڑی جنگوں اور سلطنتوں کی کہانی نہیں ہوتی. کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا راز ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز میں چھپا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک انگوٹھی جو ایک بادشاہ کی شہادت کے بعد اس کی انگلی سے اتاری گئی تھی. تو آج ہم اسی انگوٹھی کے پیچھے چھپی کہانی اور اس کے اندر بند ایک حیران کن راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے میدان جنگ کی گرد اور دھوئیں کے بیچ. چلیں اس دن میں واپس چلتے ہیں جب یہ ناقابل یقین چیز دریافت ہوئی تھی. ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں. تاریخ ہے 4 مئی 1799 کی. سرنگپٹم کا قلعہ. ہر طرف دھواں، شور اور شدید افراتفری کا عالم ہے. یہ جنگ کی بالکل آخری وحشیانہ لمحات ہیں جب انگریز فوج اپنا آخری اور فیصلہ کن حملہ کر رہی ہے. اور اسی ہنگامے کے بیچوں بیچ ٹیپو سلطان، جنہیں تاریخ شیر میسور کے نام سے جانتی ہے، اپنی سلطنت کا دفاع کرتے ہوئے بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اور بس اسی لمحے جب ایک برطانوی فوجی ان کی انگلی سے سونے کی ایک انگوٹھی اتارتا ہے، ہماری اس پر اسرار کہانی کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک ایسی دریافت جو آنے والی صدیوں تک ایک پہیلی بنی رہنے والی تھی. اب دیکھیں، بظاہر تو یہ جنگ میں جیتا ہوا ایک عام سا مال غنیمت لگتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی انگوٹھی میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا. سوال تو یہی تھا کہ ایک دیندار مسلمان بادشاہ کی انگوٹھی پر بھلا کیا لکھا ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی قرآنی آیت، یا ہو سکتا ہے ان کا اپنا نام. لیکن جو حقیقت سامنے آئی وہ ان تمام اندازوں سے کہیں زیادہ چونکا دینے والی تھی. جب اس انگوٹھی کو غور سے دیکھا گیا تو اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، دیوناگری رسم الخط میں، رام. جی ہاں، رام. یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو جیسے سکتے میں ڈال دیا. رام یعنی ہندو مذہب کے ایک مرکزی دیوتا کا نام. سوچیں، ایک مسلمان حکمران کی ذاتی انگوٹھی پر ایک ہندو دیوتا کا نام. یہ بات انگریزوں کے لیے بالکل ناقابل یقین تھی. یہ ایک ایسا تاریخی معاملہ تھا جس کا جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا. اور اسی ایک لفظ کی دریافت نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی جو 2 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی تاریخ دانوں کے درمیان ہوتی ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا. یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج بھی سب کے ذہن میں ہے کہ ایک کٹر مسلمان حکمران اپنی انگوٹھی پر ایک ہندو دیوتا کا نام آخر کیوں کندہ کروائے گا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی تھی؟ اس سوال پر مورخین آج بھی 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ کا یہ ماننا ہے کہ یہ انگوٹھی سلطان کی اپنی ہندو رعایا کے ساتھ محبت اور یکجہتی کی ایک نشانی تھی، جبکہ کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، اس کا کوئی گہرا مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں. تو میدان جنگ میں ملنے کے بعد اس انگوٹھی کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ 2 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے کے لیے تاریخ کی نظروں سے جیسے غائب ہی ہو گئی. 1799 میں سرنگپٹم کے میدان جنگ سے ملنے کے بعد یہ انگوٹھی ایک برطانوی خاندان کی ذاتی ملکیت میں چلی گئی، اور پھر تقریباً 200 سال بعد 2014 میں یہ اچانک لندن کے ایک نیلام گھر میں دوبارہ سب کے سامنے آ گئی. جی، 2 صدیوں کی مکمل خاموشی کے بعد سال 2014 میں دنیا کو آخر کار اس پراسرار انگوٹھی کو پھر سے دیکھنے کا موقع ملا جب اسے نیلامی کے لیے رکھا گیا. جگہ تھی لندن کا مشہور زمانہ کرسٹیز آکشن ہاؤس، جہاں یہ انگوٹھی دوبارہ دنیا کے سامنے لائی گئی. اس وقت دنیا بھر کے تاریخ دانوں اور نوادرات جمع کرنے والوں کی نظریں بس اسی ایک چیز پر ٹکی ہوئی تھیں. اور اس کی قیمت کیا لگی؟ 1,45,000 پاؤنڈز. یہ رقم خود بتاتی ہے کہ اس کی تاریخی اور مالی اہمیت کتنی زیادہ تھی. لیکن کہانی میں ایک اور موڑ ابھی باقی تھا. اسے خریدنے والے کی شناخت آج تک ایک راز ہے. اس بات نے انگوٹھی کی کہانی کو اور بھی پراسرار بنا دیا ہے. آج یہ انگوٹھی کہاں ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. انگوٹھی کی مالی قیمت تو لاکھوں میں تھی، لیکن اسے پہننے والے شخص یعنی ٹیپو سلطان نے اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جسے پیسوں میں تولا ہی نہیں جا سکتا. ٹیپو سلطان کا ایک بہت مشہور قول ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ الفاظ ان کی بہادری اور آزادی سے محبت کو بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں شیر میسور کہا جاتا تھا.
تو آخر میں ہمارے پاس یہی سوال بچتا ہے، کیا یہ انگوٹھی دو قوموں کے درمیان ایک پوشیدہ اتحاد کی علامت تھی، یا پھر یہ ایک ایسا معمہ ہے جو شاید کبھی حل نہیں ہو سکے گا؟ اس کا جواب شاید ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں میں ہی دفن رہے گا۔